والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء وشمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان الله سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا کے تھوڑی آواز بڑھوانی. ہاں یہاں کی اندر کی آواز. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی قرآن و سنت ماہی کفر و ضلالت معمار ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت محقق حقائق شریعت مدقق دقائق طریقت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا اعلیٰ رضا بالا رضا نرالا رضا محقق رضا محدث رضا مفسر رضا مدقق رضا مفتی رضا مصنف رضا معلم رضا مجدد رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان عرض کرتے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے اعلیٰ حضرت شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. کیا بات ہے. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. واہ واہ. اور ماہر تحقیقات فقہیہ عالم تحقیقات حدیثیہ نائب خیر البریہ حضور تاج الشریعہ کیا بات ہے. عالم العلماء افضل الفضلاء سیدی و سندی و مرشدی علامہ شاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری کیا بات ہے.
سبحان اللہ، پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. واہ واہ سبحان جہاں اللہ میں سبحان ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، واہ واہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے. واہ واہ کیا بات ہے. زندہ باد. پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے. بے شک حق ہے. اور فرماتے ہیں تاج الشریعہ علیہ رحمہ کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، واہ واہ کیا جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، بے شک بے شک. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. کیا بات ہے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، واہ واہ واہ. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. بہت اچھے. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. یہاں جتنے علماء کرام ہیں یہ سارے علماء کرام، سارے مفتیان کرام، یہ جتنے متعلمین ہیں یا یہاں سامعین ہیں، سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، بے شک سب بے شک مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، بے شک بے شک. سب مرشد کریم تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے ہیں. زندہ باد. اکثر متعلمین اور معلمین تو تاج الشریعہ کے مرید ہیں، بے شک. مرید ہیں. علامہ جمال اللہ صاحب قبلہ، علامہ عبداللہ صاحب قبلہ، حضرت قاری صدر الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اسرائیل صاحب قبلہ، دیگر مدرسین نے مجھ سے یہ کہا کہ تقریر ایسی ہو کہ اس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، ہے. واہ واہ کیا بات ہے. تاج الشریعہ کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہاں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی شک ہے، ان سارے علماء نے بتا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، دیارے حضور صدر الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. زندہ باد زندہ باد. آپ نے شاعر اسلام حضرت ریاض بھائی صاحب دہلوی کو سماعت کیا. آپ نے شاعر اسلام رضا برکاتی بریلی شریف کو سماعت کیا. آپ نے ادیب شہید نقیب بے نظیر حضرت علامہ ظفر بزمی کو سماعت کیا. میرے باپ شاعر اسلام عزیزم فیصل ربانی کو سماعت کریں گے. میں آپ کی خدمت کے لیے دوسری بار حاضر ہوں. بہت اچھا انتظام ہے، اہتمام ہے، انصرام ہے. اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، شہیدین، شہزاد کونین، پیارے حسنین کا فیضان عطا فرمائے. آمین. زور سے بولے آمین. آمین ثم آمین. میں دیکھ رہا ہوں کہ ذی شعور حضرات، دانشور حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسی تقریر کروں گا کہ آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے. واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ نے ان شورا سے کلام رضا سماعت کیا، کلام تاج الشریعہ سماعت کیا. اس دنیا میں شاعروں کی کمی نہیں، اس دنیا میں فنکاروں کی کمی نہیں، اس دنیا میں ادبا کی کمی نہیں، فصحا اور بلغا کی کمی نہیں. پوری دنیا میں شعرا موجود ہے. ہندوستان ہوتے پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں شاعر تو بہت ہیں، لیکن
ایک شاعر ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے، جب بھی قلم اٹھاتا ہے دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے، عشق مجازی کا ذکر کرتا ہے۔ کسی شاعر نے لیلا مجنوں کی بات کی، کسی شاعر نے شیریں فرہاد کی بات کی، کسی شاعر نے ہیر اور رانجھا کی بات کی، کسی شاعر نے پیرس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، کسی شاعر نے کشمیر کی وادی کا ذکر کیا، کسی شاعر نے دنیا دار کا ذکر کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ آپ نے خود فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی پیشانی کے بارے میں لکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے بھاؤں شریف کے بارے میں لکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی نگاہ نبوت کے بارے میں لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے لب پاک کے بارے میں لکھا، پتی پتی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی زبان پاک کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے دستے پاک کے بارے میں لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی انگلیوں کے بارے میں لکھا، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے شکم پاک کے بارے میں لکھا، کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، قدم رسول کے بارے میں لکھا، بھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے رخ زیبا کے بارے میں لکھا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو، آنکھیں عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، شہر رسول کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سفر ہوتا ہے ہو جانے والے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، شفاعت رسول کے بارے میں لکھا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی حیات کے بارے میں لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی شان محبوبیت کے بارے میں لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا، وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی عطا کے بارے میں لکھا، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی فضیلت کے بارے میں لکھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور گنبد خضرا کے بارے میں لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اے زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد، آہا ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اس جنتی کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ یہی وہ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شاعری ہے کہ آج علماء کرام، شورا کرام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کیا بات ہے، آ گئے ہو سکے بٹھا دی، بے شک بے شک بے شک، سبحان تو اللہ، سب اعلیٰ حضرت والے ہیں، سب تاج الشریعہ والے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سارے علماء اکثر تو وہ ہیں جو تاج الشریعہ کے مرید ہیں، سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ سب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں لاجواب تھے، بے مثال تھے، بے نظیر تھے۔ بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے دونوں شہزادے حجت الاسلام اور مفتی اعظم بے مثال تھے، اور دونوں شہزادوں کے بعد مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان اپنے زمانے
الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ، قائد اہل سنت علامہ مفتی اسجد رضا خان لاجواب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، دارالعلوم خیریہ فیض عام، فیضان شاہ اکرام، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ تاج الشریعہ کے بعد آج جانشین تاج الشریعہ قائد اہل سنت علامہ مفتی اسجد رضا خان متزل نورانی کو جو حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوئی، آج پوری دنیا ان کی زیارت کے لیے منتظر ہے۔ ذکر اللہ قادری کو تاج الشریعہ نے مرید بنا کر ایسا خطیب بنا دیا کہ 20 سال سے تقریر کر رہا ہو، پہلے جو مقبولیت تھی آج اس سے زیادہ شہرت بھی ہے اور مقبولیت بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ یہ سبحان فیض ہے تاج الشریعہ کا، جس پہ نگاہ نبوت ڈالی اسے بے مثال کر دیا، تو خود اپنے شہزادے پر جب نگاہ ولایت ڈالی تو علامہ مفتی اسجد رضا خان کو قاضی القضات فی الہند بنا دیا اور وارث علوم اعلی حضرت بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ قائد اہل سنت کے بارے میں کوئی اگر بولتا ہے تو بولنے سے پہلے اپنی بولی پہ نظر ثانی کرے۔ بے شک وہ کہیں کا رہنے والا ہو، گھوسی کا ہو یا اعظم گڑھ کا ہو یا مئو کا ہو کہ بنارس کا ہو یا ممبئی میں رہتا ہو، قائد اہل سنت علامہ مفتی اسجد رضا خان کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچ لے، سوچ کر بولے، بول کر نہ سوچے۔ اور کوئی تحریر وائرل کرتا ہے تو تحریر پہ نظر ثانی کرے۔ آج ہم سنیوں کے قائد علامہ مفتی اسجد رضا خان ہیں اور رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ آج علامہ مفتی اسجد رضا خان کی صلاحیت اور مقبولیت اور شہرت دیکھ کر آپ یہ کہیں گے احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سبن سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان آپ سب ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے زندہ باد، بولیے قائد اہل سنت، زندہ باد، سارے ہاتھوں کو علماء بھی قائد اہل سنت، زندہ باد، قائد اہل سنت، زندہ باد، علامہ مفتی اسجد رضا خان زندہ باد، جانشین تاج الشریعہ، زندہ باد، شان بریلی شریف، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ تو سب اعلیٰ حضرت والے اور انشاءاللہ تقریر بھی اب ہوگی تو ایسی تقریر ہوگی کہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ بھوسی گاؤں میں ہیں، آپ کو لگے گا کہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ واہ واہ سبحان خود اللہ کو تیار کر لیں، مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ بیداری دیکھ کر یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان نوجوانوں خود کو تیار کر لو، ماں باپ کی محبت میں بولو، منہ کھولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس عقیدت سے بولو کہ آقا ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زید ابن ارقم آقا کے صحابی، باوقار صحابی، ذی وقار صحابی، ذی شان صحابی، معتبر صحابی، معتمد صحابی، جنتی صحابی، حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، طٰہٰ و یاسین، سبحان اللہ بولے مومنین،
سبحان اللہ سبحان اللہ شمس الدوحا، بدر الدجا، نور الہدا، خیر الرسل، خیر البشر، خیر البرا، بے شک مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آہا حضرت زید ابن ارقم فرماتے کہ ایک ہرنی کو شکاری نے کھوٹے سے باندھ کر رکھا تھا، ہرنی کو شکاری نے کھوٹے سے باندھ کر رکھا تھا، ہرنی بولی منہ کھولی، آہا کیا بات ہے، اغثنی یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہرنی بولی، کیا بولی؟ میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، ہرنی بولی نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سبحان نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، مدد فرمائیے میری خدا را یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو مت دیکھیے گا، ان کی عادت میں شامل ہے، یہ کب اٹھ جائیں کب جلسے کو خراب کر دے کچھ پتہ نہیں، اور آ کر بیٹھیں گے بیچ میں، ارے جب یہ حرکت کرنی تھی تو تم آئے کیوں؟ میں وہ ذکر اللہ قادری ہوں جسے سن سن کر 1 درجن مقرر بن گئے، واہ واہ بے شک، کیا میں تمہارے اٹھنے سے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی عادت سے مجبور ہو، اور یہ پرانی عادت ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، مل کر بولیے گا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا ہرنی بولی، او پیارے آقا مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے سرکار، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، آقا آپ رحمت للعالمین، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، عرب والوں کے لیے رحمت، عجم والوں کے لیے رحمت، بے شک بے شک مغرب و مشرق والوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، بے شک بے شک حیوانات نباتات جمادات کائنات کے لیے رحمت، بے شک، اور پیارے آقا اب مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بے شک بے شک، انسان کے لیے رحمت، حیوان کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، آپ کی شان یہ ہے کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، او آقا رحمت کی بارش کیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ آقا نے اجازت دی، ہرنی چلی، واہ واہ کیا بات ہے، اب شکاری جو دھوپ میں سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا، شکاری بولا منہ کھولا، کیا آپ نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا؟ بڑی مشکل سے میں نے ہرنی کو پکڑا تھا، آپ نے آزاد کر دیا، آپ کون ہے؟ عربی نے پہلی بار میرے نبی کو دیکھا تھا لیکن دیکھتا ہی رہ گیا، وہ پریشان کہ سامنے والی ذات بے مثال، پیشانی لاجواب، آنکھیں لاجواب، صورت لاجواب، گفتار لاجواب، رفتار لاجواب، جلوہ لاجواب، تلوہ لاجواب، تبسم لاجواب، تکلم لاجواب، سینہ لاجواب، مدینہ لاجواب، خاندان لاجواب، خاندان لاجواب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، دیکھتا رہ گیا وہ بے مثال آقا۔ وہ شعر میں بھی پیش کرتا ہوں تاج الشریعہ کا جو ریاض بھائی نے پیش کیا، آقا بے مثال مرشد کریم تاج الشریعہ فرماتے کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، سبحان اللہ، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، زندہ باد زندہ باد، آپ کی طلعتی کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دے
नारे रिसालत मसलक आला हसरत, मसलक आला हसरत, फैजान आला हसरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरबी बोला, आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। आका ने फरमाया हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिला कर आएगी। अरबी बोला ये कैसी नजरी बात कर रहे हैं आप? कमान से निकला बतीर कभी वापस नहीं आता। हिरनी खुद चलकर मरने आएगी, खुद मौत के मुंह में आएगी, ये नजरी बात नहीं आएगी। हिरनी आका ने फरमाया आएगी। अरबी बोला नहीं आएगी। आका ने फरमाया आएगी। बोला नहीं आएगी। तो आका ने फरमाया कान खोल कर सुन ले, ये बात किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की है, अल्लाह के रसूल की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, आप लोग कब बोलेंगे? ये मुकर्रिर का जब इंतकाल हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि कुछ हो रहा है। ना बोल दे, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और वो मौत जो जिक्रुल्लाह के दरमियान आ जाए, जिक्र रसूलुल्लाह के दरमियान आ जाए, वो मौत जिंदगी से बेहतर है। आका ने फरमा आएगी। अरबी बोला अगर हिरनी आ गई तो मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी करीब आई तो आका ने फरमाया ओ अरबी, पहला काम यह है कि तू हिरनी को हमेशा के लिए आजाद कर दे। वाह वाह। अरबी ने हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अरबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला या रसूल अल्लाह, आप सच्चे, आपका दीन सच्चा है, आपकी नबूवत सच्ची है, आपकी रिसालत सच्ची है, आपका कलमा सच्चा, आपकी शरीयत सच्ची है। ओ प्यारे हबीब हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी भी दाखिले इस्लाम हो गया। ओ घोसी वालों, मऊ वालों, आजमगढ़ वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर कोई बकवास करे कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है तो आप जवाब देना है इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो है, लेकिन तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, मेरे नबी की मोहब्बत की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हसरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, दारुल उलूम खैरिया फैज़ आम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी आसम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर पे गुस्से में चूरे में चले पे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फ़ो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोल दो या अली, या अली। सारे लोग उठा, मुखालत मत करो और आप हजरात भी शामिल हो जाए। या अली, उठा ले, हाथ की ताकत में इजाफा होगा। बोले या अली, या अली, और जोर से या अली, या अली। तुम भी अपने हाथ को खोल दो, बोलो या अली। या अली। वो रास्तार खफी चली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बस सुभान में अल्लाह। सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, वाह वाह, कि जिंदाबाद। बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब जफर बज़मी साहब ने हजरत अली के जिक्र से महफिल में एक नई जिंदगी पैदा की है। बेशक। तो मैं भी चाहता हूं कि एक हदीस शरीफ सुनाऊं, हजरत अली की शुजाअत पेश करो, ताकि जो जिंदगी आपको मिली है उसमें और तकबीयत पैदा हो जाए। बेशक। और
عمر میں اضافہ ہو جائے. 4 کتابوں سے حوالہ پیش کر دیتا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 525, مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 279, ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 214, مشکات شریف صفحہ نمبر 563. ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اوتین هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله او كما قال سید المرسلین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیوانوں کو دیکھ کر ایک شعر یاد آیا کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, واہ واہ کیا بات ہے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور قاری صدر الدین صاحب زندہ باد. آپ کے دل کی آواز. توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی, توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی, اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا بات ہے. آپریٹر صاحب کہاں ہیں؟ آپریٹر صاحب کو پردے کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے, جی پردے سے باہر رہنی چاہیے. تھوڑی سی آواز میں اضافہ ہو جائے محفل میں جو ہے, بس تھوڑی مدد مجھے اور مل جائے گی. ہاں مل کر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی, اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. اور ای کو کچھ کم رکھیے گا, ذرا کم, 1 پوائنٹ کم کر دیجئے گا تاکہ آواز صاف ہو جائے. آواز صاف ہوئی؟ سوئی آواز صاف ہوئی؟ آپ کا ذہن صاف ہوا؟ مل کر بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں 4 کتابوں سے میں نے حوالہ پیش کیا. داماد پیغمبر, فاتح خیبر, جناب حیدر, شیر خدا, مشکل کشا, علی مرتضی, حیدر کرار, صاحب شمشیر ذوالفقار, دلدل سوار. آہا کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 کتابوں سے حوالہ پیش کیا میں نے. ماشاءاللہ. آپ اپنی کتاب سائیڈ میں رکھ دیں. ابھی بخاری شریف کی بات چل رہی ہے. حضرت سہل ابن سعد فرماتے کہ جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, او مکی آقا, مدنی آقا, نور علی نور, پیارے حضور, سبحان اللہ سبحان. ہم کئی دنوں سے جنگ کر رہے ہیں مگر آقا ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. تو پیارے نبی نے مسکرا دیا. پیارے نبی نے مسکرا. اور جب آقا نے مسکرا دیا تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اب کامیابی مل جائے گی. بے شک سبحان اللہ. اور پھر صاحب تھوڑا سا ایکو رکھیے گا, ایک شعر پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کی تسیکی سے روتے ہوئے ہنسے پڑے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے مسکرایا اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. سبحان اللہ سبحان. فرمایا کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا وہ کون ہے مجاہد؟ نام تو نہیں بتایا لیکن ایک خوبی کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ, وہ مجاہد اللہ سے محبت کرتا, رسول سے محبت کرتا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے, رسول اس مجاہد سے محبت فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا ہے خوش نصیب وہ مجاہد کہ
کہ جس کی محبت اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، مقبول. بے شک بے شک. اب سب کی تمنا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا. واہ واہ. صحابہ کرام بے قراری اور بے چینی میں کروٹیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بے شک. کر رہے تھے. فجر کی اذان ہوئی اور جب یہ الفاظ گونجنے لگے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. او لوگوں نماز کی طرف آؤ، او لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، او سونے والوں اب تو بیدار ہو جاؤ، سونے سے بہتر نماز ہے. سبحان اللہ. بولیے سونے سے بہتر، نماز ہے. سونے سے بہتر، سونے سے بہتر. اور علماء بیٹھے ہیں بہت خاموش ہے. اللہ اکبر. لیکن توجہ سب کی ہے، ماشاءاللہ توجہ ہے. یہ ہے اس اسٹیج کی خوبی کہ لوگ موبائلوں میں مصروف نہیں ہیں، سب کی توجہ ہے. الحمدللہ اللہ ان سارے علماء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. چونکہ یہ وہ علماء ہیں کہ حافظ و قاری، عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں. آہا کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور ایک شعر تو وہ ہے کہ علماء خود کو روک نہیں پائیں گے. ہر بستی میں، ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی زیارت کرو اور آگے یہ باتیں سنو کہ سب منتظر، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا. اب فجر کی نماز کے بعد آقا نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب. آہا کیا بات ہے. علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ آگے حضرت علی یا رسول اللہ، آنکھ میں شدت کا درد ہے، آنسو میں چشم سے پریشان ہوں. آقا نے فرمایا، عزت ملتی میری چوکٹ سے، عظمت ملتی میری چوکٹ سے، دولت ملتی میری چوکٹ سے، ثروت ملتی میری چوکٹ سے، صداقت میں دیتا ہوں، عدالت میں دیتا ہوں، سخاوت میں دیتا ہوں، شجاعت میں دیتا ہوں، مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں. فرمایا قریب آئیے. حضرت علی آقا کے قریب ہو گئے. آقا نے لعاب دہن نکالا اور لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور فرمایا، علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، آقا آنکھ کا درد دور ہو گیا، روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان ہو رہا دانشوروں کی توجہ کے ساتھ، اب وہی پہ اعلان ہو رہا کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو. آہا کیا بات. زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے، نہ چھوڑیں گے ہم دامن اعلی حضرت. سبحان اللہ. سب سن لیں، یہ دارالعلوم اہل سنت خیریہ فیض عام کی آواز ہے اور یہاں کے منتظمین اور معلمین اور متعلمین کی آواز ہے کہ نہ چھوڑیں گے ہم دامن اعلی حضرت. وہی تو نبی کا پتہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا منتظمین ہے کہاں؟ منتظمین کا پتہ نہیں ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، مل کر بول دے سبحان اللہ. مہمان نوازی کر رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کا درد دور ہو گیا. اب ادھر دیکھیے
اسلام کا جھنڈا آقا نے حضرت علی کو عطا فرمایا اور فرمایا علی، ظفر بھائی جملے پہ غور کرنا ہے، فرمایا علی جائیے میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا اور اس کافر کو آپ کے حوالے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم خیریہ فیضیاب، فیضان شاہ اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی چلے، مقابلے کے لیے ایک پہلوان آیا جس کا نام تھا مرحب۔ واہ واہ کیا بات ہے، مرحب، استعمال میں مرحبی ہے لیکن ہاں مشدد ہے، مرحب مرحب، جی تلفظ یوں ہے لیکن استعمال مرحب، مرحب، اور بولا علی میری بہادری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میری شجاعت کی دھوم زمین و افلاک میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، زندہ باد۔ مرحب بولا، آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی نے فرمایا بکواس بند کر، منہ بند کر، سمتنی امی حیدر۔ کیا بات، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، شیر۔ واہ واہ، ارے تو جانتا نہیں میری آنکھوں میں جلوہ حسن مصطفیٰ ہے، بے شک بے شک، میرے سینے میں دین مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، بے شک بے شک، میری زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ بلند ہے، واہ 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 واہ، کیا میرے ہاتھوں میں قوت ربانی کام کر رہی ہے، آنکھوں میں حسن مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا مرحب سن، تیری حیثیت میرے نزدیک مچھر سے زیادہ نہیں۔ کیا بات ہے، بول دو یار، مسکرا کر بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مچھر سے زیادہ نہیں۔ حضرت علی جب میدان میں پہنچے، واہ واہ، اے ہے، طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت علی نے فرمایا تیری حیثیت میرے نزدیک مچھر سے زیادہ نہیں۔ بے شک، اب تو غیظ و غضب کا پتلا بن گیا مرحب، آگ بگولا ہو گیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا، تلوار سے وار کیا، اپنے وار کی کاٹ کی، نیزے سے وار کیا، اپنے وار کی کاٹ کی، برچھیوں سے وار کیا، اپنے وار کی کاٹ کی، کمند میں پھانسنے کی کوشش کی، شیر خدا نے کمند بھی توڑا۔ اب حضرت علی نے شمشیر حیدری فضا میں لہرائی اور فرمایا مرحب اپنے آپ کو سنبھال، یہ وہ تلوار ہے کہ میں اپنے نبی کا نام لے کر پہاڑ پہ مار دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تلوار چلی، مرحب کا سر کٹا، گیند کی طرح اڑا، دور جا کر گرا۔ ایک روایت یوں ہے کہ سر کو چیرتی ہوئی سینے تک پہنچی، سینے کو چیرتی ہوئی کمر تک پہنچی اور کمر کو چیرتی ہوئی زمین پر پہنچی۔ سر پہ شمشیر حیدری سے زمین کی چیخ نکل گئی اور زمین نے کہا مولا مجھے علی کی ضرب سے بچا لے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ
रिसालत। ताज़ा दम होकर मुकाबला कर रहे हैं, कभी मैमना की जानिब है, कभी मैसरा की जानिब है, कभी कल्बे लश्कर में है। एक जालिम ने वार किया, आपकी ढाल टूट गई। हैदर कर्रार ने कई कुंटल का खैबर का दरवाजा उठाड़ा और ढाल की जगह इस्तेमाल किया। आगे बढ़े हजरत अली, मुशरिकीन भागते रहे। बड़े बड़े पहलवानों ने हथियार डाल दिए, बड़े बड़े सुरमाओं ने रास्ता खाली कर दिया। हैदर कर्रार आगे बढ़ते रहे, किले पे चढ़कर इस्लाम का झंडा लहराया और फरमाया, लोगों याद करो मुस्तफा ने कल फरमाया था कि कामयाबी मिलेगी, लो कामयाबी मिल गई। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। आप हजरात की खूबसूरत समात देखकर मैं ज्यादा ही जज्बाती हो गया और ज्यादा ही जोश में हूं। और हजरत अली का जब जिक्र होता है तो जोश लाना नहीं पड़ता, जोश आ जाता। बेशक बेशक, हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत है। आप उठाकर बोलो या अली, या अली, उठा लो, बोलो या अली, या अली। अब ये दो शेर के सरवर अंबिया से कह दूंगा, आहा क्या बात, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। ये दोनों दोस्त आपस में खूब माशाल्लाह मुस्कुरा रहे। अब आपको दावत दे रहा ये शेर के सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कहे तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, दारुल खैरिया फैज़याब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुश्किल कुशा से कह दूंगा, यह है निगाह नबूवत का मोजेज़ा। कहाँ कहाँ देखोगे निगाह नबूवत का मोजेज़ा। हमारे नबी बेमिसाल, हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हजरत शीश का इरफान भी है, हजरत दाऊद की जबान भी है, हजरत इब्राहिम की रजा भी है, हजरत याकूब का गिरिया भी है, हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हजरत नूह की शुजात भी है, हजरत लूत की हिकमत भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हजरत ज़करिया की शहादत भी है, हजरत यहया की लियाकत भी है, हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है, हजरत इब्राहिम का जज्बे कुर्बानी भी है, हजरत इस्माइल का ईसार भी है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, रसूलों से आला हमारा नबी। सब बोले ताकि नाज शरीफ पढ़ने वालों की लिस्ट में सारे नाम आ जाएं और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कोई जबान खामोश न रहे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कुछ खामोश क्यों है, क्या आपको शक है क्या? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दोर को रजा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सारे लोग जोर से, आपकी आवाज यहां तक आ जाए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। माशाअल्लाह। तो सुभान अल्लाह, कहाँ कहाँ देखेंगे निगाह नबूवत का मोजेज़ा। सुनो अब दूसरी हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी, बाबो गज़वत मोता मिन अर्दी शाम, सफ़ा 611, सत्र 12-13। अन अनस ताला नान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफरन व इब्न रवाहा लिन्नासी क़ब्ला अन यातियहुम ख़बरहुम फ़क़ाल अख़ज़ रायत ज़ैदुन फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ जाफरुन फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ इब्न रवाहा फ़उसीब व ऐनाहु तज़रीफ़ान हत्ता अख़ज़ रायता सैफ़ुन मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहिम। और मिशका शरीफ बाबू सिफ़ती सलाह सफ़ा नंबर 77 और सत्र नंबर 12-13। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर व फ़ी मुअख़्ख़री सुफ़ूफ़ि रजुल फ़असा सला फलम्मा सल्लम नादा या फुलान अला तत्तक़िल्लाह अला तरा कैफ़ तुसल्ली अन्नकुम तरौना अन्नहु यख़फ़ा अलैया शैउन मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन ख़ल्फ़ी कमा अरा मिन बैनी यदै औ कमा
قال سید المرسلین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نگاہ نبوت، نگاہ نبوت سماعت کر رہے ہیں آپ. نگاہ نبوت کا معجزہ. حضرت انس آقا کے صحابی فرماتے کہ جنگ موتا کے موقع پر، کون سی جنگ بولو؟ جنگ موتا کے موقع پر. یہ جنگ کہاں ہوئی؟ ملک شام میں. کہاں ہوئی؟ ملک شام. ملک شام میں، جس کا موجودہ نام ہے سیریا. ملک شام میں یہ جنگ ہوئی. اور مدینہ شریف سے ملک شام کتنی دور ہے؟ کتنی دور ہے دیکھو بھائی. مدینہ شریف سے ملک شام تقریباً 1200 کلومیٹر ہے تقریباً. اب آقا نے میدان جنگ میں لشکر اسلام کو بھیجا. او نوجوانوں غور سے سننا تاکہ آپ کے پاس بدعقیدوں کو جواب دینے کے لیے دلیل رہے، دلیل، حوالہ رہے، حوالہ. بے شک بے شک بے شک. آقا نے بھیجنے سے پہلے فرمایا کہ اسلام کا سپہ سالار سب سے پہلے حضرت زید کو بنایا جائے گا. واہ واہ. اور حضرت زید اگر شہید ہو جائیں گے تو لشکر اسلام کا سپہ سالار حضرت جعفر کو بنایا جائے گا. واہ واہ. کیا حضرت جعفر بھی اگر شہید ہو جائیں گے تو سپہ سالار حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائیں گے تو لشکر اسلام کو اختیار ہے جسے چاہے سپہ سالار منتخب کر لے. سبحان اللہ سبحان آقا نے اللہ. یہ ترتیب دی. لشکر اسلام پہنچ گیا ملک شام. سبحان اللہ. مقابلہ کس سے تھا؟ آہا. بچوں ادھر دیکھو، اپنی تاریخ دیکھو، تاریخ اور جذبہ پیدا کرو. مقابلہ کس سے تھا؟ ہرقل بادشاہ کی فوج سے. اور ہرقل بادشاہ کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000. بولو کتنی؟ 1,00,000. اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3,000 کا مقابلہ 1,00,000 سے تھا. یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے مسلمانوں کے درمیان تقریر کی. او مسلمانوں، ہم میدان جنگ میں دولت کے لیے نہیں آتے، ثروت کے لیے نہیں آتے، شہرت کے لیے نہیں آتے، ہم شہادت کے لیے آتے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. بولوگے یا کچھ کروں کیا؟ زور سے کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن دوڑا کر، گرا کر، پٹک کر، سینے پہ چڑھ کر آئے ہیں. مجبور کر چکا اور پھر بھی بول نہیں رہے. بول دو ذرا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، اتنا زور سے بول کیوں رہا؟ ارے ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم تو بس اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، نبی کے غلاموں کی شجاعت کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے کہتے ہیں درد سہ سہ کے تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. اے فنا، عشق کا دستور تجھے کیا معلوم؟ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم خیریہ فیض عام، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شاہ اکرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زور سے بولو تاکہ یہ ظاہر رہے کہ تم مر نہیں گئے ہو، زندہ ہو. زندہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے. ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ. اب آئی آواز، ایک بار اور بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ایک بار اور بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ طاقت کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. تو
حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا او نبی کے غلاموں، دشمن کی تعداد 1,00,000 ہے، ہماری تعداد 3,000 ہے، ہم لشکر کی قلت اور کثرت پر نظر نہیں رکھتے، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اٹھو نبی کے غلاموں، جان کی بازی لگا دو۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، کہاں ہوئی بولو؟ ملک شام میں، اور پیارے نبی مدینہ شریف میں تھے، پیارے نبی مدینہ شریف میں تھے، اور صحابہ کرام سے فرما رہے تھے او میرے صحابیوں، آؤ آؤ قریب آؤ، میں تمہیں جنگ موتا کی خبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت کوئی چینل نہیں تھا، چینل یا کوئی ویڈیو کالنگ کا سسٹم نہیں تھا۔ جی ویڈیو کالنگ ہو جاتی نا، تم وہ گھوسی میں، تمہارا عزیز ہے دبئی میں، تم بات کر رہے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا بھائی، تم ہو گھوسی میں اور وہ ہے سعودیہ میں، روبرو بات ہو رہی ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، ویڈیو کالنگ پہ سب بات کر رہے ہیں، سب بات، جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہا میں، سب کو کر رہے ہیں جی، کون ہے بچا ہوا؟ سب کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ، سب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ 1400 سال پہلے ویڈیو کالنگ کا سسٹم نہیں تھا، لیکن آقا مدینہ شریف میں ہے اور فرما رہے آؤ آؤ میں جنگ موتا کی خبر دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنگ شروع ہو گئی اور اسلام کا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھوں میں ہے، گتم گتا کی جنگ ہو رہی ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہے، حضرت زید زخمی زخموں سے چور چور ہو گئے، افسوس حضرت زید شہید ہو گئے۔ آقا نے فرمایا حضرت زید شہید ہو گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا گرنے ہی والا تھا، حضرت جعفر نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے اور وہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے۔ حضرت جعفر کبھی میمنہ کی جانب ہے، کبھی میسرہ کی جانب ہے، کبھی قلب لشکر میں ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، افسوس حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آقا نے فرمایا اب اسلام کا جھنڈا گرنے ہی والا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے آگے بڑھ کر تھام لیا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے عبداللہ ابن رواحہ کی، زندہ باد، اور عبداللہ ابن رواحہ نے لاشوں سے ملک شام کے کھیت بو دیے ہیں۔ زندہ باد۔ وہ قلب لشکر میں ہے، مگر افسوس حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب اسلام کا جھنڈا گرنے ہی والا تھا، کیا آقا نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور ایسی شجاعت دکھائی ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک تلوار ٹوٹی، حضرت خالد بن ولید نے دوسری تلوار لی ہے، دوسری تلوار ٹوٹی، خالد بن ولید نے تیسری تلوار لی ہے، دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیے ہیں۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ کامیابی عطا فرما دی، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب سنو، ایمان تازہ کرو، جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی مل چکی،
فتح و نصرت حاصل ہو چکی تو ایک صحابی کو مدینہ شریف بھیجا گیا کہ جاؤ سب سے پہلے پیارے نبی کو خوشخبری تم دے دینا. حضرت یولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. اس وقت ٹرین نہیں تھی، پلین نہیں تھی، کار نہیں تھی، بس نہیں تھی، سائیکل بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. حضرت یولا چلتے رہے پیدل چل رہے تھے یا اونٹ کی سواری کر رہے تھے. چلتے رہے کئی دنوں تک چلنے کے بعد مدینہ شریف پہنچ گئے اور آقا سے عرض کیا رسول اللہ مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور میں جنگ موتا کی خبر لے کر آیا ہوں. تو آقا نے فرمایا او یولا جنگ موتا کی خبر تم مجھے دو گے یا میں تمہیں دوں؟ تو آقا سے حضرت یولا نے کہا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. او آقا آپ ہی بتائیے جنگ موتا کی خبر دیجئے. تو آقا نے پوری تفصیل پیش کی. مشرکین کی تعداد کتنی تھی آقا نے بتا دیا. حضرت عبداللہ کب شہید ہوئے آقا نے بتایا. حضرت زید کب شہید ہوئے آقا نے بتایا. حضرت جعفر کیسے شہید ہوئے آقا نے بتایا. ان کا ہاتھ کیسے کٹا آقا نے بتایا. کتنے صحابی شہید ہوئے آقا نے بتایا. حضرت خالد بن ولید کی کتنی تلواریں ٹوٹی آقا نے بتایا. کتنے مشرکین مارے گئے آقا نے بتایا. جب ساری بات بتا دی تو عبداللہ حضرت یولا کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ نے ایک بھی بات نہیں چھوڑی ہے جو میں بیان کروں. ایسا لگتا ہے کہ میدان جنگ میں بنفس نفیس آپ تشریف فرماتے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آقا زندہ باد زندہ باد. کہ معجزات کے تناظر میں اگر بیان ہو تو نگاہ نبوت کا معجزہ اگر اس پر ہی بیان کروں تو بہت سی حدیثیں الحمدللہ میں نے محفوظ کر رکھی ہے، یاد کر کے رکھی ہے. اور یاد کرنے کے لیے رٹنا ضروری ہے. بغیر رٹے یاد کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی ہو رٹنا ہی ہوگا. کوئی بھی ہو رٹو گے تب حدیثیں محفوظ ہوں گی. بولو سبحان اللہ. اور حدیث پاک رٹنا بھی عبادت ہے. واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں ادھر دیکھو کہ عرض کر رہا تھا میں کہ فجر کی اذان ہوئی جنگ خیبر میں. آؤ نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. او سونے والو اب تو بیدار ہو جاؤ، سونے سے بہتر نماز ہے. میں آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ پیغام پیاری ماں بہنیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، آپ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ یہ نماز معراج النبی کا تحفہ ہے. معراج النبی کا تحفہ ہے. آقا چلے مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی کے لیے چلے. پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم نے استقبال کیا. دوسرے آسمان پہ پہنچے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ نے استقبال کیا. تیسرے آسمان پہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان پر پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. اور جب سدرۃ المنتہا پہ آقا پہنچے تو جبرائیل امین نے بھی کہا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. وہ منتہا سے جو آگے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پڑ گئے ہوتے.
وہ آسمان پر تشریف لے گئے، ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ آقا بیت المعمور سے اوپر عرش خدا پر، شان دیکھو اپنے نبی کی، مسلک اعلیٰ حضرت سماعت کرو۔ آقا عرش پر ہے، عرش خدا نیچے ہے، قدم مصطفیٰ اوپر ہے، بیت المعمور نیچے ہے، قدم مصطفیٰ اوپر ہے، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، قدم مصطفیٰ اوپر ہے، جبرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، اسرائیل نیچے، میکائیل نیچے، قدم مصطفیٰ اوپر، حضرت آدم نیچے، حضرت شیس نیچے، حضرت زکریا نیچے، حضرت یحییٰ نیچے، حضرت یونس نیچے، حضرت یعقوب نیچے، حضرت یوسف نیچے، حضرت سلیمان نیچے، حضرت ابراہیم نیچے، حضرت اسماعیل نیچے، حضرت ہود نیچے، حضرت صالح نیچے، حضرت لوط نیچے، حضرت شعیب نیچے، حضرت موسیٰ نیچے، حضرت عیسیٰ نیچے، حضرت ایوب نیچے، 18,000 مخلوقات نیچے، خانہ کعبہ نیچے، مسجد اقصی نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو عرش پہ بلا کر یہ بتا دیا، دنیا والوں میرے محبوب سے برابری کا دعویٰ مت کرنا، یہ میرے محبوب کے نالین پاک کی شان ہے کہ نالین مصطفیٰ کائنات کی ہر شے کے سر کا تاج بن گیا ہے۔ زہے عزتو اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ چوم لو انگوٹھوں کو، آنکھوں سے لگا لو، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، بولو مل کر سبحان اللہ۔ تو یہ نماز معراج النبی کا تحفہ ہے، اس تحفے کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لے کر جائیے۔ مشکاۃ شریف باب فی المعراج صفحہ 528، قال علیہ السلام ففرض علی 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ فرجعت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتی قلت 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ قال ارجع الی ربک فسأل التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک انی بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم الی آخر الحدیث۔ ترجمہ سنا دوں ترجمہ؟ اجازت ہے آپریٹر ذرا ای کو کم کرنا؟ ترجمہ سنا دوں؟ تیار ہے؟ نماز کی بات ہوئی کہ نماز تحفہ ہے معراج النبی کا، چند لوگ اٹھے اور اس انداز سے جا رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سیدھا یہ مسجد میں ہی جائیں گے، ایک دم جیسے یاد آ گئی ہو اور ایک دم انہوں نیت کر لی ہو کہ اٹھو چلو مسجد میں، چلو مسجد، چلو مسجد، چلو مسجد۔ یہ ہے تقریر کا اثر۔ کون کہتا ہے تقریر میں اثر نہیں ہے؟ ابھی دیکھو سبحان اللہ کتنی مؤثر تقریر ہے، ذرا آپ خوش ہو کر بول دو سبحان اللہ۔ بات پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے، حضرت انس فرماتے کہ آقا نے فرمایا میں قرب خاص سے لوٹا، رب کے پاس سے لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو آقا نے فرمایا راتوں دن میں 50 نمازیں، 50۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ ارجع الی ربک فسأل التخفیف، رب کی بارگاہ میں جائیے، امت کے لیے آسانی کرائیے۔ آقا فرماتے میں گیا اور گزارش کی، 5 نمازیں کم ہو گئیں، اب 45 لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی بہت ہے، ایک بار اور جائیے۔ آقا فرماتے میں پھر پہنچا، پھر گزارش کی، 5 نمازیں اور کم ہو گئیں۔
اب رہ گئی 40. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اب بھی بہت ہے, ایک بار اور جائیے. تو آقا فرماتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 9 بار آتا رہا, جاتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا. ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی. اب 9 بار 5 نمازیں کم ہوں گی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی؟ یعنی 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے 5. اس طرح سے نماز کم ہوئی. اب یہ مت سوچنا کہ کاش آقا ایک بار اور تشریف لے جاتے تو تبلیغی جماعت کا نام و نشان نہ ہوتا. خوشی کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او حبیب نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی, ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر میرے بندے بندیاں 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں گے تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. سورج کو کرن چاند کو 100 دیتا, بجلی کو کڑک شمع کو 9 دیتا. دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی, مانگے جو کوئی 1 تو 100 دیتا. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہرب منزل ہی نہیں. پابندی کرو نمازوں کی. نماز کی فضیلت پر عربی عبارت کے ساتھ 18 حدیثیں مجھے یاد ہیں. 18 حدیثیں مشکات شریف میں فصل اول, فصل ثانی, فصل ثالث میں تقریباً 22-24 حدیثیں, ان میں سے 18 عبارت کے ساتھ, متن حدیث کے ساتھ محفوظ ہیں. فضیلت پر اور نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے جو وعیدیں آئی ہیں وعید پر. لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیلی خطاب کروں. یہ گزارش کر کے جاتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے, نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے, نماز سختی محشر میں کام آئے گی, نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی. بچپن سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں روز محشر کے جاں گداز بوت, اولی پرسش نماز بوت. اور پیاری ماں بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریے, چونکہ آپ کنیزان فاطمہ زہرا ہیں. بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی, بلکہ عشاء کی نماز کے بعد کبھی آپ جب نفل نماز کی نیت کر کے رکوع کر کے سجدے میں جاتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ رات گزر جاتی تھی, سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. رو کر دعا کرتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہے, اے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے, ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ بھی لمبا ہو جائے. یہ دعا خاتون جنت فرماتی تھی, یہ دعا حضرت فاطمہ کی تھی, یہ خواہش حضرت فاطمہ کی تھی, یہ تمنا حضرت فاطمہ کی تھی, یہ آرزو حضرت فاطمہ کی تھی. لیکن سب نے دیکھا حضرت فاطمہ کے ہی لال امام حسین نے میدان کربلا میں ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ زمین والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا, فرشتوں نے دیکھا, جبرائیل نے دیکھا, میکائیل نے دیکھا, اسرافیل نے دیکھا, اسرائیل نے دیکھا, کربلا کے ذروں نے دیکھا, پردہ نشینان حرم نے دیکھا, شمر لعین نے دیکھا, ابن سعد نے دیکھا, سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا, سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. اتنا لمبا سجدہ خاتون جنت کے لال کا کہ سر جھکا, میدان کربلا میں سر اٹھے گا میدان قیامت. تو نماز کی پابندی کریے, کریں گے انشاءاللہ, سب بولیں انشاءاللہ. ماں بہنیں بھی بولیں ہلکی آواز میں, وعدہ کر لیں خود سے, بولیں انشاءاللہ. آپ کی آواز بلند نہ ہو, اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ دارالعلوم اہل سنت خیریہ فیض عام کا جلسہ دستار فضیلت بھی ہے, دستار قرت بھی ہے, دستار حفظ بھی ہے. سبحان اللہ, یہاں حافظ, قاری, عالم,
तीनों को मिलाकर 40 दस्तारबंदी होगी। 40 बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 में आलिम कितने? मौ जमालुल्लाह, मौ अब्दुल्लाह, मौ इसराइल साहब, 17 उलमा है। हाफिज 7 हाफिज हैं। कारी 16 कारी हैं। तो इस तरह से 40 अफराद हैं जो खुशनसीब हैं, खुशबख्त हैं। उनके वालिदैन आज खुश हैं कि उनके बच्चों के सरों पे दस्तार हिफ्ज रखी जाएगी, दस्तार क़िरत रखी जाएगी, दस्तार आलिमियत रखी जाएगी। ये फैज़े आम का फैज़े आम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। आहा, क्या बात है। खैरिया फैज़े आम को चंदा देते हैं, रकम देते हैं, रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, और फैज़े आम आपको आलिम देता है, हाफिज देता है, कारी देता है, मसलक आला हजरत का सिपाही देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम खैरिया फैज़े आम, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये वो उलमा है कि आका फरमाते इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरति तिलकल क़रियति 40 यौमा। मुअल्लिमीन या मुतअल्लिमीन किसी आबादी से गुजर जाएं तो अल्लाह इनकी बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अज़ाब दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ तो घोसी को मदीनतुल उलमा कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उलमा का शहर है, और ये तो हमारे सदरुश शरिया का शहर है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सदरुश शरिया का शहर है। जिंदाबाद। वो सदरुश शरिया जिनका अहले सुन्नत पर एहसान कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। वाह वाह, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती हकीम अमजद अली अलैहि रहमा, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि आला हजरत की बारगाह से ऐसा फैज मिला कि वो फैज फैज़े आम हुआ, और आज हर मुफ्ती बहारे शरीयत से इस्तिफादा करता है और सदरुश शरिया के मरातिब की बुलंदी की दुआएं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, दयारे हुजूर सदरुश शरिया, फैजाने हुजूर सदरुश शरिया, नारे तकबीर,